اللہ نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا. تو جیسے ہم اس ایئر کنڈیشنر کی، گاڑی کی، موبائل کی قیمت لگاتے ہیں تو ہماری قیمت اللہ نے لگانی ہے. یہ ہمیں نہیں پتا تھا، یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہماری قیمت تو اللہ نے لگانی ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا کیوں؟ اس لیے بنایا کہ ہم واحد وہ مخلوق ہیں جن سے آخرت کے اندر سزا جزا کا حساب ہونا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں ہے. انسان واحد وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں. ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا کہ ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، ہم کہاں پیدا ہوں گے، ہم کہاں بڑے ہوں گے، ہماری موت کہاں آئے گی، ہماری موت کیسے آئے گی، کوئی اختیار نہیں دیا. اور انسان واحد وہ مخلوق ہے، اس کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. اتنا بڑا سورج ہے، روز نکلتا ہے، نیچے عرش کے نیچے پہنچتا ہے، کہتا ہے یا اللہ چل پڑوں، اللہ کہتے ہیں چل پڑ. ہر کائنات کی مخلوق اللہ کے حکموں میں ایسے جڑی ہوئی ہے، ایسے جڑی ہوئی. یہ ہمیں نہیں پتا تھا، یہ ہمیں نہیں پتا تھا، ایسے جڑی ہوئی اللہ، سوائے ہمارے. پہلی دفعہ سمجھ میں آیا، بڑوں کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے اور اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو تم اشرف المخلوقات اس لیے نہیں ہو کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم اشرف المخلوقات اس لیے نہیں ہو کہ تم کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، تم اشرف المخلوقات اس لیے نہیں ہو کہ تم واحد مخلوق ہو جو اپنے آپ کو بھی استعمال کرنا جانتی ہے اور دوسری مخلوق کو بھی استعمال کرنا جانتی ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. گھوڑے کو پتا ہے کہ میں نے گائے کو کیسے استعمال کرنا ہے، گائے کو پتا ہے کہ میں نے مرغی کو کیسے استعمال کرنا ہے. یہ میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جو ان کانوں نے سنی اور بڑوں سے سنی، اور یہ وہ باتیں ہیں جس سے ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلی آئی. میں آپ سے وہی باتیں لفظ ب لفظ آگے پیچھے تھوڑا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ہم نے کہا نہیں حضرت، یہ تو بات آپ کی صحیح ہے. تو انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ انسان ہی واحد وہ مخلوق ہے جس سے سزا اور جزا کا حساب ہے. اور پھر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ میں نے آیت پڑھی ہوئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اللہ بھلا کرے، ایک ہمارے شیخ تھے، انہوں نے پھر بیٹھ کے سمجھائی جب یہ بات. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بندے تجھے الہام کیا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ تجھے میں نے الہام کیا ہے. تو وہاں کے مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو نہیں کہہ سکتا. اگر تو اس راستے پر چل کر میرے تک پہنچ گیا جو میرا بتایا ہوا راستہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو کامیاب ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی اور راستہ منظور نہیں. تو ہم نے کہا شیخ یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا، بڑا یہ تو بھار پڑا. تقی صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے ایک پاؤں رکھ اپنی نفس پر، دوسرا پاؤں رکھ جنت میں. کر کے تو دیکھ. پہلی دفعہ جب ہم نماز کبھی ایک دفعہ میں اور جنید ایک مسجد گئے. یہ میں آپ سے کوئی 20-25 سال پرانی بات کروں. ہم نے جینس پہنی، ٹی شرٹ پہنی، یہاں چین پہنی ہوئی تھی. وہ یاد ہے وہ لڑکے پہنتے ہیں، ہم نے بھی وہ شو مارنے کے لیے جو چین پہنتے، چین پہنی ہوئی تھی شو. تو مسجد میں ایک لڑکا ملا، تو اس نے جنوائی کو پہچانا. اس زمانے کے اندر وہ جنوائی کی البمز بڑی نکلتی تھیں، بڑا میوزک میں بڑے پاپولر تھے. تو اس نے ایسی جگہ کو دیکھا، کہا وہ جنید جمشید، وہ یار تو مسجد بھی آتا ہے. یہ میں آج تک یہ الفاظ نہیں بھولتا کہ تو مسجد بھی آتا ہے. تو جنید نے اس کو ایسے دیکھا، خاموش ہو گیا. لیکن واللہ اللہ نے کبھی کسی کو کیا بات سنانی ہوتی ہے، اس بات کا اس پر اثر بڑا ہوا. تو جب ہم نے اس کی شروعات کرنے کی کوشش کی تو بڑا مشکل لگا. یار
ایک وقت نماز پڑھنا اتنا مشکل ہے، 5 وقت کون پڑھے گا؟ اور پھر دیکھ رمضان کے روزے بھی آتے ہیں، پھر دیکھ عید پہ بھی جانا پڑتا ہے نماز پڑھنے. یہ ہم سوچ میں آتا تھا. لیکن میں بتاؤں کہ اللہ نے تو اس دین پر چلنا جتنا آسان کیا ہے، اور یہ میں باتیں آپ سے گوگل سے تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس کے تھرو ہم گزرے. کیا خوبصورت اگزامپل دی شیخ نے. کہنے لگے کہ تو نے دیکھا ہے کہ وہ بچہ ہوتا ہے، وہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے. جب وہ نہیں چل سکتا تو اس کی ماں اس کو ایسے پیار سے یوں کر کے سینے سے لگا لیتی. کہتے ہیں اللہ کا تیرے ساتھ یہی معاملہ ہے، اللہ کا تیرے ساتھ یہی معاملہ ہے. تو ایک ہاتھ چلے گا اللہ تیری طرف 2 ہاتھ آئیں گے. تو چل کر اللہ کی طرف چلے گا نا، اللہ دوڑ کر تجھے پکڑ لیں گے. اللہ کا یہی معاملہ ہے، اللہ کا یہی معاملہ. اور اللہ کی محبت بھی اسی طرح ہے. شیخ کہنے لگے کہ ایک ماں کی محبت کا اندازہ کر، اور اگر اسی ماں میں اللہ 70 ماؤں کا محبت ڈال دے تو اندازہ کر لے کہ وہ کیا ماں ہوگی. وہ تو تجھے تیرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی رہے گی کہ سامنے سے چہرہ نہ اٹھانا، تو ہر وقت میرے سامنے رہے. تو جانتے ہو اللہ اتنی محبت کرتے ہیں. عجیب بات ہے. تو میری بھائیوں، میں آپ کو صرف کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ خالی جنید جمشید کی ضرورت نہیں تھی، یہ خالی ہمایوں جمشید کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اور ہر انسان کو اس پر آنا ہوگا. اللہ کی قسم اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں. www.darsequran.com